السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر می عبدالرحمن ہے۔ میں نے ایک نیا اپنا یوٹیوب چینل کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں وقتاً فوقتاً آپ کو اپنے خیالات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ اکثر حیرت سے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ظالم ہی جیتتا رہتا ہے اور مظلوم کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہاں بنیادی ضروریات میسر نہیں ہیں۔ 70 سے 73 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے۔ ہمارے پاس کوڑا اٹھانے کا بندوبست نہیں ہے۔ ہمارے اسکولوں کے تقریباً 2 کروڑ 28 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ہمارے پاس نہ عدلیہ ساتھ دیتی ہے مظلوم کا، نہ پولیس ساتھ دیتی ہے، اور ہمارے پاس جان و مال کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ امن و امان کے مسائل ہیں اور فرقہ واریت ہے، مذہبی جنونیت ہے، اور اس طریقے کے بے شمار مسائل ہیں جو کافی عرصے سے موجود ہیں اور آج تک کوئی حکومت انہیں حل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکی اور کوشش بھی نہیں کی انہوں نے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، یہ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو میں ان مسائل پہ وقتاً فوقتاً آپ سے بات چیت کرتا رہوں گا، لیکن میں ان پہ حیران نہیں ہوتا ہوں۔ روز میرے پاس ویڈیوز آتی ہیں کہ جب ظالم ظلم کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز شیئر کر رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، ورنہ یہ تصور نہیں ہے کہ کسی قانونی معاشرے میں کہ ظالم اوپنلی ظلم کرے، یعنی بازار میں کھڑا ہو کے ظلم کرے اور اسے پتہ ہو، چونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ میں حیران نہیں ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے کافی دیر کے بعد اسٹڈی کے بعد میں نے اس دنیا کو 3 خطوں میں تقسیم کیا ہے۔ پاکستان میرے حساب سے یہ ملک ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان ملک کیوں نہیں ہے۔ تو میرے حساب سے خطہ زمین 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا خطہ ہوا ہے جسے ہم فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، یعنی پہلی دنیا، جس میں زیادہ تر گورے رہتے ہیں۔ نان گورے ممالک بھی کچھ شامل ہیں ان میں، لیکن زیادہ تر گورے ممالک ہیں۔ تو وہاں یہ بنیادی سہولیات، یہ پولیس اور یہ عدلیہ، یہ سب اپنا اپنا کام کرتی ہیں۔ کبھی وہاں مارشاء اللہ نہیں لگا، کبھی فوج نے کسی کام میں مداخلت نہیں کی، پولیس صحیح کام کرتی ہے، عدلیہ صحیح کام کرتی ہے، اسکول انصاف ملتا ہے، اسکول جو ہے نا وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، ٹیچرز جو ہے تنخواہ ان کی مناسب ہے، اور وہاں یہ بنیادی پرابلمز نہیں ہوتے۔ تو یہ دنیا ہے جہاں، تو میں جو تقسیم کرتا ہوں 3 حصوں میں، تو پہلی دنیا میرے، باقی تو مسائل چھوڑے، باقی تو ان کے پاس کافی ساری سہولیات ہیں، لیکن میرے حساب سے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ مظلوم کمزور کا ساتھ دیتا ہے ظالم اور طاقتور کے مقابلے میں۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے وہاں، اور قانون کسی کی ناجائز امداد نہیں کرتا کہ وہ رشوت دے کے یا سفارش کرا کے وہ قانون کو اپنے پاس اپنی حمایت کے لیے مجبور کر دے۔ تو قانون کی جو حکمرانی ہے، رول آف لا جسے کہتے ہیں، میں اس حساب سے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ تو وہ قانون موجود ہے اور اپنا کام کرتا ہے، جو نارمل کام ہے اس کا۔ دوسرا خطہ زمین وہ ہوتا ہے جسے ہم جنگل کہتے ہیں۔ اب جنگل میں قانون ہوتا ہی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر طاقتور ظاہر ہے وہ کمزور کو کھا جاتا ہے، جیسے بھیڑیے اور شیر بکریوں کو، بھیڑوں کو اور بھینسوں کو کھا جاتے ہیں۔ مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چند بھینسوں نے مل کر ایک شیر کو مار ڈالا۔ میں نے خود دیکھی وہ ویڈیو، یعنی اس شیر کو بچانے والا کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا۔
تو عدلیہ نہیں تھی ان کو بچانے والی، تو انہوں نے مار ڈالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ تر تو ظالم جیتتا ہے اس جنگل میں، لیکن کبھی کبھی کمزور بھی اور مظلوم بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ ظالم کو مار ڈالتے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں نمبر 3، تیسرا خطہ زمین کون سا ہے؟ تیسرا خطہ زمین مجھے وہ جنگل سے بدتر ممالک ہیں، یہاں قانون موجود ہے اور اسے وہی کام کرنا چاہیے جو اس کا کام ہے، مظلوم اور کمزور کی حمایت کرنا اور ظالم کے مقابلے میں، مگر کرتا وہ اس کے الٹ ہے۔ وہ ظالم اور طاقتور کی حمایت کرتا ہے کمزور اور مظلوم کے مقابلے میں۔ یہ عجیب سی بات ہے، حالانکہ قانون اسے یہ کہتا ہے کہ تم اپنا کام کرو اور طاقتور کے مقابلے میں کمزور کی حمایت کرو، اگر طاقتور ظلم کر رہا ہے اس پہ کمزور پر تو، لیکن وہ یہ نہیں کرتا۔ یہ پاکستان اور تیسری دنیا کے ممالک تمام تقریباً یہ اسی میں شامل ہوتے ہیں جو جنگل سے بدتر ہیں، کیونکہ جنگل میں تو قانون ہوتا نہیں ہے، یہاں قانون موجود ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ظالموں نے کمزوروں کو مار ڈالا اور وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے نکل گئے، نہ ان کا پولیس سے مقدمہ صحیح درج نہیں کیا، پیسے لے کر یا سمہارے سے یا رشوت سے، اور کوئی اچھا وکیل نہیں کر سکے، کمزور تھے، حکومت نے ساتھ نہیں دیا ان کا، ریاست ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بلدیہ فیکٹری میں 270 زندہ انسانوں کو جلا دیا گیا، آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 41 وکیلوں کو زندہ جلا دیا گیا کراچی کی کورٹ میں، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے ساہیوال میں کچھ ظالموں نے، پولیس والوں نے بچوں کے سامنے ماں باپ کو گولیوں سے بھون ڈالا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ اس قسم کے بے شمار واقعات دیکھیں گے۔ کراچی میں ایک وڈیرے کے بیٹے نے ایک نوجوان لڑکے کو سرے بازار گولیوں سے مار دیا، وہ بھی وکٹری کا نشان بناتا ہوا گزر گیا۔ میرے گھر کے سامنے جناب یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے اسکواڈ نے ایک نوجوان بچے کو گولیوں سے بھون ڈالا، کچھ نہیں ہوا اس کا۔ تو یہاں قانون موجود، کاغذوں میں موجود ہے، مگر وہ کرتا اس کے برخلاف ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں لیکن شاید ہو نہیں سکتا وہ، کیونکہ میں اسے پہلے جنگل بنانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پولیس ہو نہ عدلیہ ہو اس ملک میں۔ ظالم گھبرائے گا مظلوم پہ ظلم کرتے ہوئے، کیونکہ جب مظلوم کھڑے ہوں گے تو ظالم کو بچانے والی قانون یعنی پولیس اور عدلیہ نہیں ہوگی۔ تو میرے ذاتی خیال میں اگر آپ سوچیں تو اگر پولیس کو ختم کر دیا جائے اور عدلیہ کو بھی ختم کر دیا جائے تو شاید ملک بہتر ہو جائے، لیکن شاید ایسا ممکن نہ ہو۔ تو اب دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو میری تجویز تھی جو شاید اس کو عملی جامہ پہنایا نہیں جا سکتا، لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو جنگل بن جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ چونکہ جنگل سے بدتر ہے تو سیکنڈ سٹیج پہ پہنچتے ہیں، ہم جنگل بناتے ہیں اسے، جنگل کے بعد اس کو ہم پہلا ملک، پہلی دنیا میں لے جائیں گے، لیکن ایسا شاید ممکن نہ ہو۔ تو دوسری تجویز کیا ہے کہ موجودہ پولیس کو گولڈن شیک ہینڈ دیا جائے۔ میری تجویز یہ تھی کہ 25% کو ہر سال یا 20 سے 25% کو ہر سال نکال دیا جائے، کیونکہ یہ نہیں سیکھ سکتے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ جو ان کی عادات بن چکی ہیں اس سے یہ کوئی انسان بن جائیں۔ یہ انسان نہیں ہے، ان میں انسانی سائیکی نہیں ہے، یہ انسانی شیپ میں، انسانی شکل میں یہ جانور کی سائیکی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو ہر سال 20% کو گولڈن شیک ہینڈ دیا جائے اور ایک نئی پولیس بھرتی کی جائے جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور جو اس میں پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان کی تنخواہیں اچھی ہوں اور ان سے حساب کتاب صحیح لیا جائے، قانون کے مطابق وہ کام کرے۔ اور عدلیہ کے بارے میں، عدلیہ کو پوری چھٹی کر دی جائے، عدلیہ میں نئے جج بھرتی کیے جائیں آہستہ آہستہ۔ وہ بھی یہی ہے کہ آپ 25% کو چھٹی کر دیں،
بچے ایک ہر سال، تو 4 سالوں میں تقریباً 100% عدلیہ نہیں آ جائے گی. اور عدلیہ کے بھرتی کرنے کا طریقہ جو ہے یہاں، وہ دنیا میں سب سے مختلف ہے. یہاں جج کو جج ہی بھرتی کرتے ہیں، اس کی تنزلی، اس کی تقرری، اس کا تبادلہ سب جج کرتے ہیں، خود ہی کرتے ہیں وہ. اور اس کا حساب کتاب بھی خود کرتے ہیں، احتساب بھی خود کرتے ہیں، اور آج تک کسی کا احتساب نہیں ہوا. یہ 2 ریفرنسز میں نے دیکھے ہیں جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. ایک تو جناب چودھری افتخار احمد چودھری صاحب کے خلاف تھا ریفرنس، پرانے صدر کا، جس کو جانے نہیں دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل تک. پہلے ججوں نے اس کو ڈسمس کر دیا کیس کو. اور دوسرا آپ جناب صدر علوی صاحب کا ریفرنس تھا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف، جس کو بھی سپریم جوڈیشل کونسل تک جانے نہیں دیا گیا، اور اس کو بھی پہلے ہی ڈسمس کر دیا گیا. اب سپریم جوڈیشل کونسل کس لیے ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی شہری یا کوئی حکومتی اہلکار یا حکومتی اس کے خلاف کسی جج کے خلاف شکایت کرے تو وہ اس کو سنے، اس کی شکایت کو. لیکن جہاں کیس کو سپریم جوڈیشل کونسل تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا. اب یہ عجیب نظام ہے، اور حکومت اس کا کچھ نہیں کر سکتی. موجودہ حکومت اس کا کچھ نہیں کر سکی. نہ وہ عدلیہ میں ریفارم لا سکی ہے، نہ وہ پولیس میں ریفارم لا سکی ہے. تو یہ جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک یہی سسٹم جاری رہے گا، یہ ملک جنگل سے بدتر ہی رہے گا اور اسی کیٹیگری میں رہے گا. تو یہاں میں اپنا اختتام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ بھیا آپ میری اگلی ویڈیو کا میرا نیا ٹاپک ہوگا اور اس کو دیکھ لیجئے گا. السلام علیکم.